اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے قرآن شریف سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جو اسلام کو قبول کر لیے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے ڈالتا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف، ابن ماجہ، ترمذی شریف، مسلم شریف، کئی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما لیتا ہے۔ کیا فرما لیتا ہے؟ محبت فرما لیتا ہے۔ جب اللہ محبت فرما لیتا ہے تو حضرت جبرائیل کو اللہ بلاتا ہے، ندا کرتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل، فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں، فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی، فلاں بستی کے فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تو بھی محبت کر لے۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی محبت کر لے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ میں بھی محبت کر لیا، آگے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ آسمان والوں سے کہہ دو کہ فلاں شخص سے اللہ نے محبت فرما لیا ہے۔ اے آسمان والوں یعنی فرشتوں تم بھی محبت، یہ فرشتے بھی محبت کر لیتے ہیں، فرشتے بھی سارے آسمان والے محبت کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ میں نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا ہے، فرشتوں نے بھی اس شخص سے محبت کر لیا ہے، آگے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے آگے حکم یہ ہے کہ ان فرشتوں سے کہہ دو، ان فرشتوں سے کہہ دو زمین پر اتر جائے، لوگوں کے دل میں میرے اس محبوب کی محبت کو ڈال دے، لوگوں کے دل میں میرے اس محبوب کی محبت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہنا تھا؟ فرشتے جس کے دلوں کو اللہ کے محبوب کے محبت پہ قابل سمجھتے ہیں ان کے دل میں ولیوں کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، فرشتوں نے ان کے دلوں کو چن لیا، فرشتوں نے ان کے دلوں کو چنا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتے ہیں جھگڑا ہی ختم، فرشتوں نے ان کے دلوں کو چنا ہی، وہ محبت کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے محبوب کی محبت لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے، جب لوگوں کے درمیان آ جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کے عادت اطوار کو جدا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبتیں اور ولیوں کی محبت، ولیوں کے عادات کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیتا ہے۔ کیا الگ کرتا ہے؟ مختصر انداز میں بتاؤں میں۔ جب کوئی بندہ نیک اعمال کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا تو ان کے عادات، اطوار سب الگ ہو جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ ان کے عادات لینے والے نہیں رہ جاتے، دینے والے۔ بات بتا دوں، حضرت ایک شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ یہ مدینہ جاتے ہیں امام جعفر صادق سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب امام شیخ بلخی علیہ رحمت و رضوان مدینہ پہنچتے ہیں، جب مدینہ پہنچے ان کے پاس
ادھر شیخ امام جعفر صادق کے پاس، امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچانک سوال کرتے ہیں. ایک لفظ ہے عربی کا فتوت، فتوت کہتے ہیں ولیوں کے عادات، ولیوں کے اطوار کو فتوت کہا جاتا ہے. ولیوں کے کردار کو، ولیوں کے عادات کو فتور کہا جاتا ہے. شیخ بلخی سے پوچھتے ہیں امام جعفر صادق کہ کیا شیخ بلخی آپ تو بلخ سے آئے ہوئے ہیں، اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں فتوت کا کیا معنی ہے؟ آپ کے یہاں فتوت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں فتوت کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ شیخ بلخی فرماتے ہیں، شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور فتوت میرے یہاں فتوت یہ ہے، یعنی ولیوں کے عادات، ولیوں کے اطوار، ولیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کچھ دے تو شکریہ ادا کرے اور نہ دے تو اس پر صبر کرے. یہ ہے میرے یہاں ولیوں کے عادات، ولیوں کے اطوار. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں جاؤ یہ تو میرے یہاں کے کتوں کے عادات، یہ تمہارے یہاں کے ولیوں کے طریقے ہیں کہ اللہ کچھ دے تو اس پر شکریہ ادا کرے، نہ دے تو صبر کرے. سنو یہی عادت میرے یہاں یعنی مدینے کے کتوں کو، مدینے کے کتوں کی عادتیں ہیں کہ جب اللہ کچھ دیتا ہے، جب اسے مل جاتا ہے تو دم ہلا کر رب کا شکریہ ادا نہیں ملتا ہے، خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہاں کے کتوں کے یہ عادات، یہ اطوار ہیں. اللہ اکبر. شیخ بلخی، امام بلخی شقیق بلخی پلٹ کا سوال کرتے ہیں حضور ذرا آپ مدینے کے ولیوں کا بتا دیں کہ یہاں کے ولیوں کی عادات کیا ہیں، یہاں کے ولیوں کے اطوار کیا ہیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنو مدینہ کے ولیوں کا طور طریقہ سنو. مدینہ کے ولیوں کا طور طریقے، مدینے کے ولیوں کے طور طریقے یہ ہیں کہ جب اللہ کچھ دیتا ہے، یعنی اللہ دیتا ہے تو یہ بانٹ دیتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو چھوڑیا. اللہ جب دیتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. شقیق بلخی پلٹ کر سوال کرتے ہیں اے امام یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ دے تو بانٹ دے مگر نہ دینے پر شکریہ کیسا، نہ دینے پر شکریہ کیسا؟ بتائیے ہم آپ کی کچھ ہیلپ کریں گے تبھی تو آپ تھینک یو بولیں گے. ہم آپ کو ہیلپ نہیں کیے، کچھ نہ دیے، اس پر آپ تھینک یو بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. پتہ کیا چلا؟ شیخ بلخی پوچھتے ہیں کہ دینے پر تو شکریہ سمجھ میں آتا ہے، نہ دینے پر شکریہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنو اگر اللہ دے گا نہ دینے پر یہاں کے ولی اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر اللہ دے گا تو اس پر اگر حرام طریقے سے ملا ہے تو عذاب ہے، حلال طریقے سے مل رہا ہے تو حساب ہے. اللہ کے ولی نہ دینے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو حساب سے بچ جاتے ہیں، حساب سے بچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے ولی نہ دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ولیوں کے عادات، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا طور طریقہ. ایک ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے گھر سے ایک جنگل کی طرف نکلتے ہیں، صحرا کی طرف، جنگل کی طرف نکلتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک کیا نام ہے نوجوان، خوبصورت چہرے کا مالک نوجوان بیٹھا ہوا اور ان کے چہرے سے ولایت کی نور جھلک رہی ہے، ان کے چہرے سے معرفت کی نور نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے شاید یہ نوجوان کیا نام ہے بھوکا ہے. کیا ہے بولیں؟ بھوکا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے تھیلے سے 3 روٹی نکالتے ہیں اور تینوں روٹی ان کو دے دیتے ہیں. کن کو؟ یہ نوجوان کو دے دیتے کہ لیجئے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ اسے کھا لیجئے، آپ اسے کھا لیجئے. وہ نوجوان لے کر رکھ لیتے ہیں، وہ نوجوان لے کر رکھ لیتے ہیں. رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہے ایک ہاپتا ہوا کتا آتا ہے سامنے. وہ نوجوان اپنے تھیلے سے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں سے ایک روٹی اٹھاتے ہیں اور دے دیتے ہیں.
کتا کھا کر پھر نوجوان کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے، پھر نوجوان ایک روٹی اور نکالتے ہیں، اس کتے کو دے دیتے ہیں، کتا وہ بھی چٹ کر جاتا ہے، وہ بھی کھا لیتا ہے، اس کو بھی کھانے کے بعد پھر چہرہ دیکھنے لگتا ہے۔ یہ نوجوان تیسری روٹی بھی رکھ لیے، یہ کتے کو پھینک دیے کہ لو یہ بھی کھا لو۔ تینوں روٹی کھانے کے بعد کتا دم ہلاتا ہوا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، چلا گیا۔ یہ عبداللہ بن جعفر کو یہ ماجرا سمجھ میں نہ آیا، یہ گئے اٹھے نوجوان کے پاس اور نوجوان سے کہتے ہیں کہ میاں ہم نے آپ کو 3 روٹی دی، ٹھیک ہے کتا پر آپ کو ترس آ گیا، آپ ایسا کرتے 2 روٹی رکھ لیتے، 1 روٹی دے دیتے، 1 روٹی دے دیتے۔ اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے آپ کو اور زیادہ ترس آ گیا، آپ 1 رکھ لیتے، 2 کتے کو دے دیتے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ صحرا نخلستان کا ہے، یہ کھجوروں کے درخت ادھر دور دور تک یہاں کتے نظر نہیں آتے ہیں، یہ کتا ہاپتا ہوا رزق کی تلاش میں آیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ ہونے کے ناطے میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک کتا بھوکا رہ جائے اور میں کھانا کھا لوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے کہ کتوں کو بھی اپنے در سے واپس نہیں بھیجتے ہیں، کتوں کو بھی ان کی خوراک اپنا پیٹ کاٹ کر دے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلو دامن سچی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدس حضرت علامہ مولانا مفتی الامام رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ یہ آپ لوگ ایک مزار پر آتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں، اجمیر شریف بھی جاتے ہیں، بریلی شریف بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو وہاں جاتے ہیں تو جو مانگتے ہوں گے وہ عطا ہوتا ہوگا، وہ دیے جاتے ہوں گے آپ لوگ۔ یہ اولیاء کرام جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو وہ ولی کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے، ان کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے در سے کسی کو واپس نہیں دیکھا نا۔ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آیا، اپنے در سے کسی کو یہ ولی، اللہ کے ولی، یہ بزرگان دین واپس نہیں بھیجتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑے کیا نام ہے اصلاح معاشرہ پر آتے ہیں، کچھ گفتگو ہم کرتے ہیں۔ آج کیا نام ہے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا کہنا ہے۔ اب ان سے پوچھئے بھائی کیا آپ کے حالات بہتر کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ مگر حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب گناہ عام ہو جائے گا، جب اللہ کی نافرمانی لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا۔ آپ سوچئے ذرا 2 منٹ کے لیے، کیا اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا؟ ہلتا ہے؟ ایک پتا نہیں ہل سکتا، کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے اتنا بڑا مودی پردھان منتری کیسے بنا؟ اتنا بڑا یوگی کیسے جیت گیا؟ ایک پتا اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا، کیسے جیت گیا؟ کیسے پردھان منتری بن گیا؟ پتہ کیا چلا؟ اس میں اللہ کی حکمت ضرور ہے، کیونکہ حضور کی اس حدیث کو سچ کرنا تھا کہ جب کھلے عام گناہ ہوں گے، جب انسان کیا نام ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا۔ وہی ہوا آپ کے ساتھ وہی ہوا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ہرقل بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو ایک بار ہرقل بادشاہ کہ رعایا جس کو رومی لوگ کہتے ہیں، رومیوں کی مڈ بھیڑ یعنی رومیوں کا جھگڑا مسلمانوں سے کن سے ہو گیا؟ مسلمانوں سے ہو گیا، اور گئے جنگ کے لیے۔ رومی زیادہ فوج کے ساتھ گئے، اسلحے کے ساتھ گئے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہوا جھگڑا، یہ رومی فوج مسلمان کم تھے، یہ رومی فوج شکست ہار گئے مسلمانوں سے۔
اور ہارنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچے. بادشاہ حیرت زدہ ہوا. بادشاہ نے 3 سوال کیا. یہ بتاؤ جن سے تم لوگوں کا مقابلہ تھا وہ دکھنے میں کیسے؟ 3 کے کیا نام ہے شکست خوردہ فوجوں نے جواب دیا کہ ہماری ہی طرح دیکھنے میں انسان ہے, ہماری ہی طرح ہے. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ تعداد میں تم سے زیادہ تھے یا کم تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی نہیں, تعداد میں ہم سے بہت کم تھے. تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ اگر تمہاری طرح دکھنے میں تھے, تعداد میں تم سے زیادہ تھے, اسلحے ان کے پاس نہ تھے, تمہارے پاس اسلحہ تھا, پھر ہارنے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ اکبر. رومیوں نے جواب دیا اپنے بادشاہ کو کہ سنا بادشاہ سلامت, ہارنے کی وجہ یہ بنی کہ مسلمان راتوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. اسی وجہ سے یہ ہم پر غالب آئے, جیت گئے, اور ہم شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, امانت میں خیانت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے اچھے اعمال سے جیت گئے, ہم برے اعمال کی وجہ سے ہار گئے, ہم برے اعمال کی وجہ سے ہار گئے, اور یہ مسلمان اچھے اعمال کی وجہ سے جیت گئے. جیتنے کی وجہ کیا بنی؟ اچھے اعمال بنا. کیا بنی؟ اچھے اعمال بنے. آپ کو اب بتا دوں, بادشاہ نے کہا صدقتا, تم لوگوں نے سچ کہا, تم لوگوں نے سچ کہا. اور مسلمانوں اپنے اپنے گریبان میں دیکھو, جھک صرف تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا, 1 بجے رات تک جلسے سننے سے کچھ نہیں ہوتا, احساس کرنے سے ہوتا. احساس نہیں ہے مسلمانوں کے اندر, احساس ختم ہو چکا ہے. آپ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیے کہ آج آپ زیادہ ہیں, آپ زیادہ ہیں, مگر اعمال کے بنا آپ دبائے جاتے ہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو کم ہو کر ہرقل بادشاہ کے فوجوں سے مسلمان جیت سکتا ہے, تو یہاں کیوں نہیں؟ اپنے اعمال کو آپ دیکھیے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو, ایک اور مثال دے دوں. جنگ احد کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جنگ احد, جنگ احد میں مسلمان شکست کھا گئے, مسلمان شکست کھا گئے, ہار گئے. یہ ہارنے کی وجہ کیا بنی؟ اس وجہ کو سمجھیے. آپ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ جلدی میں بول رہا ہوں, زیادہ تفصیل نہیں کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. یہ ایسا آپ لوگوں نے ہی کروایا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ٹیلے پر رکھ دیا. کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, اور تاکید کر دیا. مگر ایک بات یاد رکھنا, کسی بھی قیمت پر جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ہٹنا مت. صحابہ کو کھڑا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ادھر جنگ شروع ہو گئی, لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آ گئے, مسلمان جیتنے کو آ گئے, اور کفار بھاگ اٹھے. اور جب دیکھا کہ جو ٹیلے پر تو صحابہ کھڑے تھے, ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم جیت گئے, یہ کفار بھاگ گئے, تو اپنی اپنی جگہ چھوڑ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے نیچے آ گئے. بس صحابہ کی یہ لفظ تھی کہ اوپر نیچے آنا تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر مسلمانوں کو حملہ کر دیا, مسلمانوں کو حملہ کر دیا. دیکھیے اللہ کے رسول نے تاکید کر دیا, جب تک میں نہ کہوں تم ہٹنا مت. نبی کے ایک قول سے صحابہ لرزش کھا گئے, ہٹ گئے, پورا جنگ ہار گئے. اور مسلمان آج تم نبی اکرم کی نہ جانے کتنی باتوں کو چھوڑے بیٹھے ہو, تو کیسے جیت سکتے ہو؟ وہ صحابہ آنے واحد میں نبی کے قول سے دور ہو گئے, نبی کی بات کو بھول گئے کہ نبی نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں ہٹنا مت. نبی نے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں ہٹنا مت. صحابہ پل بھر کے لیے سے بھول گئے اور ہٹ گئے وہاں سے, پورا جنگ ہار گئے. اور مسلمانوں آج کیوں نہیں تم پر مومن جنگ ہوگی, کیوں نہیں تم دبائے جاؤ گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے فرمان کو بھول چکے ہو. یہی وجہ ہے کہ تم اس زندگی کے جنگ کو ہار گئے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ہار گئے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں,